اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال ہی میں ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے مفتی فضل ہمدرد صاحب کے پروگرام میں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر دیکھیں کہ وہاں پہ اہل سنت عالم کتنے جو ہے وہ خیانتوں سے کام لے رہا ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ مولانا صاحب کی دل آزاری ہوگی شاید اسی وجہ سے۔ نہیں، یہاں پہ مولا علی انبیاء سے افضل ہیں، خود اس مولوی نے یہ بحث چھیڑ دی۔ اب دلائل کا سامنا نہیں کر سکتے اور پھر یہاں پہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا لگے نبیوں کو وہ مقام اور مرتبہ دیں جو نبیوں کو اللہ نے دیا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں نا ہمدرد بھائی، اگر آپ یہ کہیں گے پھر آپ یہ کہیں گے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء سے افضل ہے یا نہیں، یہ پروگرام کا ٹائٹل یہ دیں آپ۔ یہ بحث تم نے شروع کی تھی کہ مولا علی افضل ہے یا نہیں، یہ اس شیعہ عالم نے تھوڑی شروع کی ہے، خود ہی بحث شروع کر کے پھر جب آگے جو ہے وہ سکت نہیں ہے تمہارے میں کہ اس کا جواب دے سکیں یا اس کے اوپر قانے کونندہ اپنی طرف سے آنسر دے سکیں، تو پھر کہتے ہیں نہیں یہ بحث کری ہی نہیں۔ اس پہ ان کو معذرت کرنی چاہیے۔ کیوں معذرت کرنی چاہیے؟ ان کا عقیدہ ہے، وہ دلائل کے مطابق ہیں، دلائل کے مطابق آپ دلائل سن لیں، آپ نقد کر سکیں دلائل کو نقد کریں۔ دیکھیے مولانا صاحب نہیں، موضوع سے کیوں ہٹیں؟ اس پہ ان کو معذرت کرنی چاہیے۔ بتاؤں کہ میں ہٹا ہی نہیں، وہ یہی بتانے نہیں، کیوں آپ روایتیں بیان کر رہے ہیں؟ یہاں مولا کائنات کی بات کریں، سیدنا صدیق اکبر کی بات کریں، آپ اس بات سے رجوع کریں نا، صحابہ کی اس میں بات نہیں آپ اس بات سے رجوع کریں۔ کہتے ہیں ابھی اس بات سے رجوع کریں، رجوع کیوں کریں؟ یعنی عجیب سی بات ہے۔ مجھے موقع دے بس تھوڑا نہیں آپ دیکھیں یہ مقام آپ بولیے کسی اور پلیٹ فارم پہ اس بات سے رجوع کریں کہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، کم سے کم آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ اس کو موضوع سے آپ یہ کہیں آپ صحابہ کے اوپر بات کریں، موضوع ہٹ کے اگر میں نے بات کی ہے تو وہ میں نے تھوڑی تو صفائی کا موقع دیں نا۔ دیکھیں بس چند منٹ میں تو سب سے پہلے مولانا نہیں آپ پھر اس کی صفائی صاحب نہیں صفائی کا اب صفائی نہیں سنے گا کہ نہیں صفائی ہم نے نہیں سنی، صفائی کی بات نہیں کرنی۔ موقع میں نہیں دوں گا۔ نہیں سیدھی سی بات ہے، یہاں افضلیت مولا کائنات افضلیت صدیق اکبر ہے۔ اگر آپ نبیوں کے بارے ہم اس کو کفر سمجھتے ہیں، نبیوں کے تقابل نبی کا تقابل غیر نبی سے ہم نہیں کرنے دیں گے۔ یہ الفاظ کہ اس کو ہم کفر سمجھتے ہیں، اب انشاءاللہ میں آپ کی ان اہل سنت کی کتابوں سے یہ دکھا دوں گا کہ ان کے ہاں کفر ہے، لیکن چونکہ وہ ان کے خلفاء کے فضائل ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں اس کے علاوہ آپ کو میں نہیں بولنے دوں گا، بات نہیں کرنے دوں گا۔ نہیں اس موضوع پہ بات نہیں کرتے، اس موضوع پہ بات نہیں کرتے، اس پہ بات نہیں۔ بہرحال آپ دیکھیں یہاں پہ یہ شخص جب بات یہ ہو رہی تھی تو مکمل طور پہ شہباز بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ پھر دلائل بھی نہیں سن رہا تھا، اور بات ان کی یہ ہوئی کہ کاش یہ دلائل سن لیتا، لیکن انہوں نے دلائل بھی نہیں سنے اور پھر کہا بھی کہ بالکل خاموش ہو جائیں، کوئی بات ہی نہ کریں۔ اب میں تھوڑا سا میرے بھائیوں آپ کے سامنے کچھ دلائل رکھتا ہوں، آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ یہ لوگ نبی کریم کو کیا اور انبیاء کو کیا مقام دیتے ہیں اور اپنے خلفاء کو کیا مقام دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہے الرقیۃ الشرعیہ والطب والعلاج المسحور من صحیح البخاری و فتح الباری، یہ صحیح بخاری اور فتح الباری سے لکھی۔ یہ دیکھیں فصل ثالث تعرض الشیاطین للانبیاء، انبیاء شیاطین کا تعرض یعنی شیاطین کے پاس آنا، انبیاء کے پاس شیاطین کا آنا۔ اب تعرض الابلیس لنوح، نوح کے پاس آ کے اس نے پوری کوشش کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ گمراہ کرے، ان کی کتابوں کے مطابق۔ تعرضہ لموسیٰ، یہ موسیٰ کے پاس آیا ہے۔ تعرض الشیطان لیحییٰ بن زکریا، دوسرے صفحے میں۔ یہ پورے پھر روایات لے کے آئے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے، ان کی کتابوں میں جو روایات ہیں وہ لے کے آئے ہیں۔ اسی طرح تعرض الشیطان لایوب علیہ السلام، شیطان ایوب علیہ السلام کے پاس بھی جا کے اس نے پوری کوشش کی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ گناہوں میں مبتلا کریں۔ پھر یہ ایک ایک روایت لے کے آئے ہیں، پورے نیچے دیکھیں حوالے بھی موجود ہیں۔ پھر تعرض ابلیس لعیسیٰ علیہ السلام، ابلیس عیسیٰ کے پاس بھی آیا تھا، یہ پورے حوالے موجود ہے تفسیر ابن کثیر۔ تعرض الشیطان للنبی، یعنی نبی کے پاس آ کے نعوذ باللہ نبی کو بہکانے کے لیے اس شیطان کی جو کوششیں ہیں۔ یہ دیکھیں مسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں ابو درداء سے، اس طرح پھر صحیحین سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل کرتے ہیں، پھر نسائی سے، نسائی بھی کہتے ہیں کہ سند جو ہے بخاری کے اس پہ صحیح ہے، شرائط پہ صحیح ہے، تو یہ وہاں سے نقل کرتے ہیں۔ پھر مالک کے موطا سے یہ سارے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شیطان جو ہے وہ انبیاء کے پاس آتا تھا، انبیاء کو جو ہے وہ ورغلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے اوپر ہر کوئی اپنا رکھ سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھیں مجموع الفتاوی،
یہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اس کے جلد اول پہ صفحہ نمبر 156 پہ آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ كَانَتْ، یہ جو شیاطین ہیں، یہ شیاطین آیا کرتے تھے انبیاء کے پاس انبیاء کی زندگی میں، وَتُرِيدُ أَن تُؤْذِيهِمْ، شیاطین چاہتے تھے کہ انبیاء کو اذیت کریں اور انبیاء کی عبادت کو باطل کر دیں۔ لے کے آئے ہیں، پھر یہ ساری روایات لے کے آئے ہیں، ابن تیمیہ بھی پھر یہ ساری روایات نقل کر رہے ہیں، دیکھیں کئی صفوں تک۔ اب یہ ایک اور کتاب ہے، دراست النقدیہ فی المرویات الواردہ فی شخصیت عمر بن الخطاب، یہ کتاب آپ دیکھیں، یہ تالیف ہے عبدالسلام بن محسن آل عیسیٰ کی، اور یہ چھپی ہیں سعودی عرب سے، الجامع الاسلامیہ بالمدینہ المنورہ، یہ وہاں سے چھپی ہیں۔ اس کے پہلی جلد پر صفحہ نمبر 420 پہ آپ دیکھیں، وَمِن فَضَائِلِ عمر، جناب عمر کے فضائل میں سے ایک کیا ہے کہ فرار الشیطان منہ، کہ شیطان عمر سے فرار کرتا تھا۔ نہ حضرت عیسیٰ سے فرار کرتا ہے شیطان، نہ حضرت رسول خدا سے، نہ حضرت نوح سے، نہ حضرت موسیٰ سے جو اولو العزم انبیاء ہے، نہ حضرت ابراہیم سے، کسی سے بھی فرار نہیں کرتا، وہ جناب عمر سے فرار کرتا ہے۔ حضرت آدم سے فرار نہیں کرتا، حضرت آدم کو جنت سے نکالنے والا شیطان ہے، یعنی شیطان کی وجہ سے حضرت آدم کو جنت چھوڑنی پڑی۔ حضرت رسول خدا کے پاس آتا ہے، ان کے پاس روایات موجود ہے، آپ بخاری مسلم کی روایت دیکھیں، کبھی کہتے ہیں رسول خدا کہ میں تو بھول گیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، روایت کا مجھے علم، قرآن کا مجھے پتہ نہیں چلا، پھر قرآن کے آیات میں آ کے شیطان اپنی طرف سے آیات فٹ کرتا ہے، قصہ غرانی کا، اور اس طرح کے کئی سارے وہ موجود ہیں، موارد موجود ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں انبیاء کے پاس شیطان آتے تھے، شیطان آیا ہے، شیاطین آتے تھے، لیکن جب جناب عمر کی بات آتے ہیں کہ نہیں، جناب عمر کے فضائل کیا ہیں کہ اس کے پاس شیطان نہیں آنے، تو یہ تم کس کو مقام بڑا دے رہے ہو، جناب عمر کو دے رہے ہو یا انبیاء کو دے رہے ہو، یعنی تم خود کفر کر رہے ہو، یعنی جو کہتے ہیں کہ انبیاء سے بڑا مقام دینا یہ کفر ہے، تو یہ اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ جہاں پہ آپ کہتے ہیں ان تمام انبیاء کے پاس شیطان آ سکتا ہے، جناب عمر کے پاس نہیں آ سکتا۔ اچھا، یہ سارے حدیثیں ہیں۔ اب ایک اور کتاب آپ دیکھیں، یہ بڑا مجھے شہباز بھائی جب میں نے دیکھا مجھے بڑا تعجب ہوا، الصحیح المنتقى من لفظ المرجان فی احکام الجان، یہ آپ دیکھیں، یہ شاکر بن توفیق العروری کتاب جو ہے سیوطی کی کتاب سے انہوں نے انتقاء کیا ہے نا، یہ ایک مکتبۃ الرشد سے چھپی ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 52 پہ، تعرض ابلیس لنبی محمد، یعنی رسول خدا کے پاس ابلیس کا آنا اور رسول خدا کے عبادت کو باطل کرنے کی کوشش کرنا، ان کو اذیت دینا، یعنی یہ باب باندھا ہے، پھر اس کے لیے احادیث لے کے آئے ہیں۔ تعجب ہے، یہ 52 صفحہ ہیں، پھر 53 صفحہ پہ آپ دیکھیں، پھر کیا ہے، باب کیا قائم کیا ہے، فی فرار الشیطان من عمر بن الخطاب۔ ایک صفحہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا کے پاس شیطان آیا ہے، دوسرے صفحے پہ کہہ رہے ہیں عمر بن الخطاب کے پاس نہیں آتا تھا۔ واقعاً ایک بچے سے بھی پوچھیں گے، 2 افراد ہوں، ایک کے پاس شیطان آ سکتا ہے، اس کو اذیت کر سکتا ہے، اسے یعنی اس کے باطل کر دے سکتے ہیں، اس کے اعمال کو کوشش کرتا ہے، اس کو اذیت کرتا ہے، اور ایک کی طرف تو آ ہی نہیں سکتا، افضل کون ہے؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تعارض کرنا شیطان کا، یہ ملاحظہ کریں صحیح مسلم، اب صحیح مسلم میں دیکھیے آگے صفحہ نشین میں صحیح مسلم، اچھا اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیے گا روایت نمبر 413، کہتے ہیں انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ کے پاس جبریل آئے اور آپ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، انہوں نے آپ کو پکڑا اور پچھاڑا اور دل کو چیر کر نکالا، پھر اس میں سے ایک پھٹکی جدا کر ڈالی اور کہا اتنا حصہ شیطان کا تھا، یعنی کہ ھذا حد الشیطان من کا، کہ جس نبی کے اندر شیطان کا حصہ ہو، اور جبریل آگے نکال رہا ہے، یعنی شیطان رسوخ کر گیا تھا، یا آپ جسے کہتے ہیں حلول کر گیا تھا شیطان کا، ہاں یعنی ایک باقاعدہ نبی کے بدن کا حصہ بنتا ہے، حصہ بن گیا تھا شیطان۔ یہ بڑے عجیب بات ہے نا، نبی کے بدن کا حصہ بنتے ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جہاں پہ جناب عمر ہو وہاں سے فرار کرتا ہے، وہاں سے فرار کرتا ہے، تو کون افضل ہوا؟ تو آپ کے ہاں تو جناب عمر تمام انبیاء سے افضل ہے، نبی کریم سے بھی افضل ہے، یعنی آپ کے اس کے مطابق آ جائیں۔ اگر آپ نے پھر نقد ہی کرنا ہے، پھر ان لوگوں پہ نقد کر لیں، آگے اگر آپ جو ہے وہ کہنا ہے کہ یہ کفر ہے تو اپنے مکتب کی تکفیر کریں، اگر آپ کہتے ہیں میں نہیں سن سکتا تو اپنی کتابوں کو بند کریں، کہیں یا یہ روایات میں نہیں سن سکتا، نہیں یہ پڑھ رہے ہیں، فضائل ہیں جناب عمر کے، بیان کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر شیعہ کہیں کہ امیر المومنین افضل ہیں دیگر انبیاء سے، نہ کہ رسول خدا سے، تو پھر یہ لوگ آسمان اٹھا لیتے ہیں کہ یہ دیکھو کفر ہوا، تمہارے اپنی کتابیں بھری پڑی ہیں اس کفر سے۔